بیانیے پر تفصیل سے گفتگو سے پہلے بیانیے اور نظریے میں تفریق ضروری ہے۔ بیانیہ سماجی کائنات کا نظری تصور ہوتا ہے جو روزمرہ زندگی کے عملی تجربات سے تشکیل پاتا ہے۔ آئیڈیا یا نظریہ ذہنی تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے جسے کسی عمل کے رد عمل کے طور پر ایک خیال، سوچ یا منصوبہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑے نظریات بڑے فکری یا ذہنی نتائج کا ثمر ہوتے ہیں جن سے بڑے عملی اقدامات کی طرف راستے کھلتے ہیں۔ لہذا نظریات زندگی کی تشریح کرنے کی بجائے زندگی کے بارے میں ذہن یا جذبات کی علمی اور فکری تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، البتہ بیانیے کا معاملہ ذہن کی بجائے سماج سے منسلک ہوتا ہے۔ بیانیہ سماجی عملیات یا پریکٹیکالوجی ہے جس کا براہ راست تعلق تصور زندگی سے زیادہ طرز زندگی سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایسا طرز حیات جو عملی طور پر موجود ہو یا جسے موجود بنایا جائے۔ بیانیہ سماجی حرکت سے تشکیل پاتا ہے جس میں ثقافتی روایت، اقدار، تصور کائنات اور طرز معاشرت کے تصورات موجود ہوتے ہیں جن کی روشنی میں پوری سماجیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بیانیہ خارجی رویے جبکہ نظریہ داخلی رویے کا نام ہے۔ ایک سطح پر نظریہ یعنی آئیڈیا کا بھی براہ راست تعلق سماجی زندگی سے ہوتا ہے۔ وہ سماجی اقدار و روایات کو جنم بھی دیتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، مگر نظریہ بیانیہ نہیں ہوتا۔ نظریے کا منبع ذہن ہے جبکہ بیانیہ سماج یعنی معروض سے منسلک ہوتا ہے۔ ایسے بیانیے جو سماج سے پہلے ذہن میں جنم لیتے ہیں وہ بھی سماج سے پوری طرح منسلک ہوتے ہیں یا ان کی تشریح سماج کے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی۔ سماج کا تصور چونکہ جغرافیے، لوکیل، معاشرت اور وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا بیانیہ محدود ہو سکتا ہے، مگر نظریہ ذہنی وابستگی کی وجہ سے غیر معین اور غیر محدود ہوتا ہے۔ نظریے اور بیانیے کی مزید وضاحت کے لیے شبیہ، آئیکن اور عکس، شیڈو کا فرق جاننا ضروری ہے۔ اچھا، نظریہ شبیہ ہوتا ہے جبکہ بیانیہ عکس کی طرح کام کرتا ہے۔ شبیہ کسی ایسی شے کا ایسی تصوراتی مثل ہوتی ہے جو شے کے استعارے کے طور پر کام کرتی ہے۔ مجسمے، بت یا مورتیاں وغیرہ شبیہیں ہوتی ہیں مگر اپنے اصل وجود کا قائم مقام بن کر دکھائی دیتی ہیں۔ اصل سے ان کا تعلق براہ راست نہیں رہتا بلکہ ذہنی یا تصوراتی رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات شبیہیں اس قدر راسخ ہو جاتی ہیں سماج کے اندر کہ ان کی اصل سے اذہان ناواقف ہو جاتے ہیں۔ عکس کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ عکس میں قائم مقام تصور نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، ورنہ اس کا اپنا وجود قائم نہیں رہتا، بلکہ اصل کے بغیر عکس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ بیانیہ سماج کا عکس ہوتا ہے جس میں سماجی حرکیات کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سماجی اقدار کی تشکیل کی جاتی ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے سے منسلک رہتے ہیں، یعنی سماج اور بیانیہ۔ اس کے برعکس نظریہ یا تھاٹ ذہن میں موجود تشکیلی محرکات کی شبیہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ، واقع یا معروض سے جنم تو لیتا ہے مگر مکمل خود مختار طریقے سے قائم رہتا ہے، اور اس سے اثر انداز ہونے والے سے بھی اس کا رشتہ عکس کی طرح کا یا لازمی طور پر نہیں ہوتا۔ شاعری اصل میں نظریے کو جنم دیتی ہے۔ اس میں تصورات یا خیالات کا ظہور ہوتا ہے جو کسی بھی سماج میں پیدا ہو سکتے ہیں اور اسے فاصلہ بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ شاعری کی تخلیقی بنیاد ذہن یعنی مائنڈ یا جذبہ ہے، سماج نہیں۔ سماج ذہن کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ سماج فطرت یا واقعہ کس طرح جذباتی انگیخت کا باعث بنتا ہے؟ سماج یا معروض پر جذباتی یا ذہنی رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ سماج یا معروض کو تبدیل کرنے کے لیے ایک فرد کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ تنہائی یا اداسی کیا ہے؟ موت اور حیات کا قضیہ کیا ہے؟ ہمزاد کی تلاش، پرانی یادیں، محبت اور عشق کا جذباتی اتار چڑھاؤ، یہ سب سوالات شاعری کا موضوع بنتے ہیں۔ بیانیہ سماج سے اشیاء کو دیکھتا ہے۔ سماج میں افراد کردار کیسے بنتے ہیں، کہانی یا واقعہ کیسے بیان واقعہ بنتی ہے، سماج کی حرکت کیسی ہے، سماج میں کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح وقوع پذیر ہو رہا ہے، اسے کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کی حرکیات کی خاکہ سازی کیسی ہوگی، یہ سوالات تجربے یا پریکٹیکالوجی سے منسلک رویوں کا عکاس ہے، اس لیے یہ فکشن کا حصہ بنتے ہیں۔ فکشن شاعری سے مختلف تخلیقی تجربہ ہے۔
اگرچہ دونوں کی نہاد جذبہ یا تجربہ ہی ہے، مگر فکشن تجربے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ شاعری تجربے کے نتائج کو قبولیت دیتی ہے۔ سماج کی حرکیات کو مصنف کے زاویے سے پیش کرنا فکشن کا اولین فریضہ ہے۔ فکشن سماجی وقوعات میں تصور زندگی اور نظریہ کائنات کو پیش کرتا ہے۔ شاعری سماجی تجربات یا حرکیات سے الگ ہو کر اس سے اثر انداز ہونے والی کیفیات، جذبات یا تصورات کو پیش کرتی ہے۔ یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعری نظریہ، تصور یا خیال تو پیش کر سکتی ہے، بیانیہ تشکیل نہیں دے سکتی۔ شاعری کو بیانیہ تشکیل دینے کے لیے فکشن کی شعریات کو اپنانا پڑے گا، جس سے شعر کی جذباتی کیفیات اور نتائج سے زیادہ سماج کے حرکی تجربے کو پیش کرنا ہوگا، جس سے شاعری بری طرح مجروح ہوگی۔ اسی طرح ایسا فکشن جس میں شاعری کی شعریات کو اپنانے اور سماج کو خارج کر کے محض ذہنی سرگرمی یا جذباتی کیفیت پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ محض ذہنی یا تخیلاتی فن پارہ سا بن کے رہ جاتا ہے، فکشن نہیں بن پاتا۔ اگر ہم صرف 20ویں صدی کے آغاز ہی کو دیکھیں تو دنیا بھر میں فکشن اور شاعری کے بیانیوں اور نظریات کی بھرمار ملتی ہے۔ روسی فکشن نے سماج کو تبدیل کرنے کے عملی بیانیے دیے، زندگی کا تصور حیات دیا جو زندگی ہی سے نہیں بلکہ اپنے مخصوص سماج سے منسلک تھا۔ ناول ماں جس کی بڑی مثال ہے۔ مغربی جدیدیت کا بیانیہ نثر اور اس کے بعد فکشن میں تیار ہوا۔ شاعری میں جدیدیت محض خیال یا تصور حیات سے آگے نہیں بڑھا۔ جدیدیت کے تمام مرکزی بیانیے جیسے سائنس، جمہوریت، سائنس مرکزیت، انسان مرکزیت، مذہب بیزاریت، روشن فکر خیالی، یورپ مرکزیت، مشین کلچر، ترقی یافتگی، شہریت وغیرہ فکشن میں بیانیوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، جبکہ شاعری میں ایک نظری یا تصور کی شکل۔ بیانیے نے عملی سماج کی شکل متعین کی، جبکہ شاعری ایک فاصلے سے ذہنی سرگرمی کے طور پر اشیاء پر رد عمل دیتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ شاعری کا فریضہ بڑا ہے اور زمانی اور مکانی حدود میں مقید نہیں۔ فکشن اس حوالے سے مقامی سے افاقی بننے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات لوکیل سے رہنے سے مقامی ہی رہ جاتا ہے۔ اردو نے فکشن میں ترقی پسندوں نے بیانیہ دیا اور نئے سماج کی راہیں کھولی۔ شاعری میں بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش میں انہوں نے شاعری کی شعریات سے روح پردانی کی اور محض نعرہ بن کے رہ گئے۔ شاعری میں آئیڈیا کی تشکیل ہو سکتی تھی جسے محض فیض نے اچھی طرح سمجھا۔ فیض کے ہاں مارکسی فکریات کا ابتدائی خیال کہ سماج میں طبقاتی تقسیم کو ختم کیا جانا چاہیے، خوبصورت جمالیاتی رکھ رکھاؤ کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ طبقات کے خاتمے کا عالمگیر نظریہ ہے جو ہر سماج میں ایک نظریاتی حوالہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اقبال کی مثال کو سامنے رکھیں تو اقبال کی شاعری نے ایک طاقتور آئیڈیا یا تصور حیات دیا، اگر بیانیے کے لیے ایک اور پلیٹ فارم کام آیا۔ یہ پلیٹ فارم تھا سیاست۔ تقریروں، سیاسی نعروں، اخبارات کی تحریروں نے دو قومی نظریے کا تشکیلی بیانیہ تشکیل دیا، جس کی روشنی میں سماج کو ایک کی بجائے دو حصوں میں دیکھا جانے لگا۔ اس سے پہلے سرسیت اور ان کے رفقا اس فکری تقسیم کا بیانیہ نثر میں پیش کر چکے تھے۔ ترقی پسندوں سے پہلے حال ہی نے بھی شاعری میں بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہیں شعریات سے روگردانی کرنی پڑی۔ اس کے نتیجے میں شاعری محض پندر نساء کا مرکب بن کے رہ گئی، بیانیہ نہ دے سکی۔ فکشن اور شاعری کے بیانیاتی کردار پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فکشن مصنف کے خیالات کو براہ راست پیش نہیں کر سکتے۔ انہیں بہرحال کہانی کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس میں کردار اور زمانہ اپنی فکری توجیہات سے ظہور کرتا ہے۔ جو فکشن کی شعریات مصنف کے خیالات کو ایک فاصلے پر لے جاتی ہے، جبکہ شاعری مصنف کے جذبات اور خیالات کو براہ راست پیش کرتی ہے اور اس کی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ یوں فکشن سماج کے راستے مصنف تک پہنچتی ہے اور شاعری براہ راست مصنف کا اظہار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ شبیہ کی طرح اپنا الگ تھلگ وجود قائم کر لیتی ہے، جبکہ فکشن کو ہر حال میں سماج کی زمانی مکانی حدود کے اندر رہنے کی وجہ سے مصنف یا سماج کا عکس بن کے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی جس طرح کشف اور ابہام کی ملی جلی حقیقت میں ڈھل چکی ہے، اس کے دھندلے پن کو ختم کرنے کے لیے زندگی کی ایسی تہن کو کھولنا ضروری ہے جو محض ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر چیز انکشاف کی زد میں ہونے کے باوجود ابھی بہت کچھ معمہ ہے۔ ہم ہر چیز جان چکے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کچھ نہیں جانتے۔ زندگی ہمارے ارد گرد برہنہ حالت میں پڑی ہے مگر اس کا لفظ لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسا تناقض ہے کہ ہم جوں جانتے جا رہے ہیں تو جاننے کی اشتہا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ناول آج کی ضرورت بنا ہے۔
زندگی کو بیان کرنے والی اصناف ہمیں زیادہ پرکشش لگنے لگی ہیں۔ کیا فکشن کا بیانیہ اس صورتحال کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ یہ شاعری کا جذباتی، یہ نظریاتی رد عمل، یہ سب کچھ ہوگا؟ یہ سوال بہرحال اپنی نوعیت میں بہت اہم ہے، اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہر طرف فکشن کی آنکھ سے اشیاء کو دیکھنے کا رواج عام ہوا ہے۔ ویری نائس، ویری نائس۔